السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے تو میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے بھی زیادہ عرصے سے امریکہ اور ایران کا ٹینشن جاری ہے، اور امریکہ تقریباً روز دھمکی دیتا تھا کہ میں ایران پہ جو ہے حملہ کر دوں گا اسرائیل کے ساتھ مل کے، اور ڈائریکٹلی وہ اسرائیل کا نام تو نہیں لیتا تھا، لیکن بہرحال اس کے پشت پر اسرائیل کے پشت پر امریکہ ہوتا تھا، اور امریکہ کے پشت پر اسرائیل ہوتا تھا۔ اور کئی انہوں نے دونوں ممالک نے، خصوصاً موساد والوں نے وہاں حملے بھی کروائے، اور ان میں دہشت گردی بھی پھیلائی اور توڑ پھوڑ بھی کی، اور کئی سرکاری عمارات کو وہاں کے لوکل لوگوں کے ذریعے آگ بھی لگوائی، ان کو تباہ و برباد بھی کیا۔ لیکن اس کے بعد بڑا صبر کا کام لیا ایران نے، انہوں نے بڑی ان کو مذاکرات کی پیشکش بھی کی، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس نے ان سے مذاکرات بھی کی امریکی نمائندے کے ساتھ، اور ادھر سے مذاکرات بھی جاری تھے، ادھر آخرکار پاسداران ایران نے ان کو بھی غصہ چڑھ گیا، وہ بھی شہروں میں آ گئے، روڈوں پہ آ گئے، سڑکوں پہ آ گئے، اور خانہ جنگی کا، سول وار کا بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد روز اس کی دھمکی امریکہ کی، خصوصاً ٹرمپ صاحب کی جاری تھی کہ ہم کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، حکومت گرا سکتے ہیں، ایران کو یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آخرکار ایران کی دھمکی کام آ گئی، انہوں نے اعلان کر دیا ایرانی وزیر خارجہ نے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا ایران پہ تو جو بھی پڑوسی ممالک ہیں ان میں امریکہ کے جو اڈے ہیں ان کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ تو پورے عرب دنیا میں تھرتھلی مچ گئی، قطر میں، سعودی میں، بحرین میں ان کے بڑے بڑے اڈے ہیں، اور ان لوگوں نے فوراً سفارتی ایکشن میں آ گئے، انہوں نے امریکہ کو مجبور کیا کہ اس پہ حملہ نہ کرے ورنہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے، پورا مشرق وسطیٰ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، کئی ہزاروں فوجی جو ہے وہ مارے جائیں گے۔ اور اس سے یہ اب اندازہ لگائیں کہ برطانیہ نے اپنا پورا سفارتی نمائندہ بند کر دیا، وہ اس کے سارا سفیر عملہ چلے گئے، اور انہوں نے جتنے بھی قطر میں ان کے صاحب سپاہی تھے یا فوجی تھے ان کو بھی واپس بلا لیا۔ یعنی ایک قسم کا ایک بہت بے چینی ہو گئی امریکہ کے الائز میں، اور خصوصاً عرب اسٹیٹس میں اور یورپ میں، اور آخرکار پھر انہوں نے بھی لچک کا مظاہرہ کیا، ایران نے بھی، انہوں نے امریکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو پھانسی نہ دی جائے، انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا پھانسی دینے کا کوئی ارادہ نہیں، ہم ان کی انویسٹیگیشن کریں گے، ہم ان کو دیکھیں گے، پھر ان کو سزائیں دیں گے۔ تو بہرحال تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، کچھ ایران نے بھی اپنے مطالبات وہ جو تھے سزائیں وہ بھی کم کی، لیکن امریکہ نے جو ایک بالکل آن 11th آور تک وہ بالکل تیار تھا ایران پہ حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ مل کے، لیکن جب یہ سارے متحرک ہو گئے عرب ممالک، خصوصاً گلف اسٹیٹس اور سعودی، تو اس کے بعد ان کو مجبوراً بیک آف کرنا پڑا، اور اس نے بھئی کئی معاشی پابندیاں تو لگائی ہیں ایران پہ، مزید وہ لگا رہا ہے، لیکن فی الحال جو جنگ کا خطرہ تھا جس سے ہمارا ملک پاکستان بھی ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی لپیٹے میں آ سکتا تھا، یعنی کیونکہ دو دشمن سرحدوں پہ موجود ہیں آلریڈی، افغانستان اور انڈیا، یہ سرحد بھی اگر ہماری غیر محفوظ ہو جاتی تو پاکستان کو بہت بڑا لاس ہو سکتا تھا۔ ابھی بھی جنگ کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں، ٹرمپ صاحب کو پر کسی کو اتنا زیادہ بھی اعتماد نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو لا سے اوپر بھی سمجھتے ہیں، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا آگے کیا ہوگا۔ لیکن فی الحال جو ایک قسم کی صفحہ بندی ہو رہی تھی اور ڈیجیٹل وار اور یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا تھا وہ فی الحال رک گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے تھوڑا سا، کیونکہ وینزویلا میں جو انہوں نے حرکت کی امریکہ نے یا جو کچھ حملہ کیا، وینزویلا ان کے پڑوس میں ہے، اس کے سائیڈ میں ہے، ایران اتنا بہت دور ہے، اور کئی ان کو ایڈوائزرز نے سمجھایا کہ یہ غلطی جو ہے جمی کارٹر نے بھی کی تھی سن 79 میں، جب تہران میں جو ہے انہوں نے حملہ کرنے کی، اس کے سفارت خانے میں کچھ لوگوں کو قیدی کیا گیا تھا امریکیوں کو، انہوں نے حملہ کیا کارٹر نے، جمی کارٹر اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے، شکست کھا گئے،
اور یہاں تک کہ جو اگلے الیکشن میں ڈیموکریٹس کا امیدوار جمی کارٹر وہ ہار بھی گیا الیکشن میں، امریکن الیکشن میں۔ تو یہ بھی ان کو مثالیں دی گئی کہ ایران بہت دور ہے، اور ایران میں ابھی وہ اس حد تک بے چینی نہیں ہے، یا اتنے حد تک ابھی وہ پیچھے نہیں ہے کہ ہم ان کو ایک نوالا سمجھ کے نگل لیں۔ تو بہرحال جنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے امن ہو جائے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ امریکہ اور ایران یہ مل کے اس مسئلے کو حل کریں گے، اور عوام کے لیے جو بھی فیسلٹیز ہوں گی وہ ان کو دی جائیں گی۔ انٹرنیشنل اصول کی بات امریکہ کرتا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایرانی عوام کو زیادہ تنگ نہیں کیا جائے گا، ایران کے عوام کے لیے زیادہ معاشی پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی، جتنی لگائی گئی ہیں ان کو بھی ہٹانے کی کوشش کی جائے تاکہ عوام میں سکون ہو۔ باقی آپ کی جو آپس میں جو رنجشیں ہیں، جو کچھ ہے، اسرائیل نے جو حملہ کیا غزہ پہ، 2 سال تک انسانیت کا قتل کیا، انسان کو جو ہے اتنے لاکھوں لوگ شہید ہو گئے کہ ہٹلر کی تاریخ یاد آ گئی۔ اس وقت تو امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز نے اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ کسی اسلامی ملک میں ہو رہا ہے، ایران میں ہو رہا ہے، کیونکہ ایران ہی واحد ملک ہے جو فی الحال اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ باقی سارے ریاستیں جو ہے اسرائیل کے ساتھ نیوٹرل ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کنہوں نے تو تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں جن کے کچھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ خطے میں امن ہوگا، امریکہ اور ایران کے مسائل نیگوسیشنز کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔